مسلمانوں کی تعداد تو بظاہر بہت کم تھی، لیکن جب رب کریم کی نصرت آن پہنچی، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، رب کریم نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد کا پس منظر کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اسلامک جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اسے آپ اپنے جو ہے نا پروگراموں میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ قابل ستائش بات ہے کہ ان جو ہے نا ایام کو یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اپنے انبیاء سے فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، جو اللہ کے ایام ہیں چنیدہ انہیں یاد رکھا جائے۔ ویسے تو سارے ایام اللہ کے ہیں، لیکن جو چنیدہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی یا آزمایا یا کوئی مرتبہ منصب و مقام عطا فرمایا، تو اس میں وہ بندہ وہ دن جو ہے نا اللہ کے خاص دنوں میں ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو احد بھی ایک خاص مقام کا نام ہے، احد، جو مدینہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں اسلام کا دوسرا معرکہ لڑا گیا، غزوہ احد جسے کہا جاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ آپ نے احد کا پس منظر پوچھا ہے، احد کا پس منظر یہی تھا کہ جو بدر میں عظیم شکست کفار کے حق میں آئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر جرار تیار کر کے کفار لا رہے تھے، اور دفاع مدینہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 1000 اصحاب کے ساتھ، جن میں سے 300 منافقین جو راستے سے واپس آ گئے تھے، 700 اصحاب کے ساتھ بدر کے دامن میں پہنچے ہیں، احد کے دامن میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر یہ عظیم معرکہ پیش آیا۔ 70 اصحاب شہید ہوئے۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز سیر اصل گفتگو ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے کس طرح جانثاری کا مظاہرہ پیش کیا، بدر میں بھی اور احد میں بھی۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ احد پہاڑ کی عظمت پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے، اور احد کے دامن میں شہید ہونے والے شہداء کی عظمت پہ بھی بات کی جائے۔ احد پہاڑ کے دامن میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، ان کے لیے منافقین نے کہا وہ بڑے خسارے میں ہیں، وہ مارے گئے، یا بہت سارے الفاظ استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے قریب، اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جس طرح تم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہو، اس طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا وہ گمان سے جو ہے نا وراء الورا ہے، جس طرح اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ جس طرح زندہ ہیں ویسے ہیں۔ بیان کرنا تھا احد، چونکہ ضمناً بات آ گئی تو ہم چونکہ محبت والی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس احد کے لیے فرمایا احد یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ کو عام پہاڑ نہ سمجھنا، کنکروں پتھروں سے بنا ہوا یہ جو پہاڑ ہے یہ عام نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میرے مرشد گرامی حضور سیدی آقائی و مولائی سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب، آپ ایک دفعہ عمرہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہی شوال المحرم کا جو ہے نا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ نے احد پہ بات کی۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے درس کے موقع پر بھی ہوئی، ایک دفعہ جو ہے نا ختم قادریہ شریف جو ہوتا ہے ہمارا ہر منگل کو، اس میں بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا احد کے دامن میں جب میں جا کے بیٹھا تو ایک خیال ذہن میں آیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی محبت کرنے کے دعوے دار ہیں وہ آج نہیں ہیں. جنہوں نے کہا کہ ہم حضور پہ اپنی جانیں وارنے والے وہ صحابہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، سبحان نہ وہ اصحاب موجود ہیں، نہ امام الانبیاء موجود ہیں، نہ کوئی ان کی باقیات موجود ہیں جنہوں نے گفتگو حضور سے کی ہو. حضور کے اصحاب میں سے کوئی شے موجود نہیں ہے جس کی محبت کا دعویٰ حضور نے کیا ہو کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت مولا کائنات کے لیے فرمایا تو وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا تو وہ بھی موجود نہیں ہے، حسنین کریمین کے لیے فرمایا تو وہ بھی موجود نہیں ہے. صحابہ کرام میں بہت سارے صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا یہ جو ہے نا اس پر میرے جو ہے نا اس سے محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ ہے. بہت سارے، لیکن اس وقت کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے مدینہ طیبہ کے ارد گرد میں موجود نہیں ہے. لیکن میرے ذہن میں خیال آیا ایک ہی چیز ہے جس کے ساتھ حضور نے شب و روز گزارے ہیں اور فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احد پہاڑ ہے. سبحان سبحان، خوبصورت بات. اچھا، ایک اور بات حضور نے یہاں پر یہ بھی بات بتائی، پچھلے دنوں بھی باتیں ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں کسی کو حکمرانی مل جانا یہ حق کی دلیل ہے. یہ فلاں بندہ مدینے کا حاکم رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا گمان کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کا رسول اتنا کمزور ہے کہ منافق کو حکمرانی دے دی؟ مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں کہ جیسے پاک شہر میں اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے، تو یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے انسانوں کو چھوٹ دے رکھی ہے. حضور جب تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو مکہ مکرمہ نہیں بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے. تو مکہ مکرمہ کے اندر ہونا یا مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہونا حق کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ میں ہونا یا مدینہ طیبہ کا حاکم ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہونا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا ہونا کمال ہے. بہت خوبصورت بات. اور مکے والے کا ہونا یہ کمال کی بات ہے. مکے میں ہونا کمال نہیں ہے، مکے والے کا ہونا، مکے والے کا ہونا کمال ہے. شاندار. ٹھیک ہے، مکی اور مدنی آقا کا وفادار ہونا یہ کمال ہے. کلندر لاہوری نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شاندار بیان مفتی صاحب. مدینہ طیبہ کے اندر ایک ہیر پہاڑ بھی موجود ہے، عیر نام ہے اس کا، اور حضور نے فرمایا یہ ہم سے بغض کرتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہنمی پہاڑوں میں سے ہے. اللہ، یہ منافقین کو پناہ دینے والا ہے، حضور کے دشمنوں کو پناہ دینے والا ہے. یہ قیامت کے دن جہنم کے گھڑوں میں جائے گا. اور احد ہم سے پیار کرتا ہے. ہم جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، ہم جب جنت میں جائیں گے تو احد کو ساتھ لے کے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ فرمایا مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی جو ہم سے نفرت کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور مدینہ طیبہ میں نہ بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، ہماری ساتھ ہماری ذات سے اس کی وفاداری موجود ہے، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. شاندار. اور جنت میں نہیں بلکہ جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بہت شاندار بیان مفتی صاحب کا کہ نسبت انسان کو پار کر دیتی ہے. اگر آپ کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کی پہچان بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی.